اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ جی پیارے بچوں، اس سے پہلے ہم نے 4 چیپٹر جو ہے وہ مکمل کر لیے ہیں، 4 باب ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ آج جو چیپٹر ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے دعا کی اہمیت اور فضیلت۔ یہ ہماری کلاس پہلی ہے، کلاس نمبر 1 ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور پیارے بچوں، آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اس سے پہلے ہمارا تھوڑا سا سلیبس بھی چینج ہو چکا ہے۔ جو کتاب ہے، آپ نے کتاب میں سے مکمل چیپٹر نہیں آپ نے پڑھنے، ایک جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا بعد میں اگلی کلاس میں، یا جب ہمارے اسکول وغیرہ اوپن ہو جائیں گے، جو ہمارا سمارٹ سلیبس ہے وہ کیا ہے اور کس طریقے سے ہم اس کے مطابق کام کریں گے، وہ میں آپ کو انشاءاللہ جلدی بتا دوں گا۔ آج کی کلاس میں ہم یہ چیپٹر شروع کرنے لگے ہیں، دعا کی اہمیت اور فضیلت، کلاس نمبر 1 ہے ہماری یہ۔ دعا کی اہمیت اور فضیلت، معنی اور مفہوم ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے دعا کے لفظی معنی ہیں پکارنا، ندا دینا، کسی کو بلانا۔ اصطلاح میں دعا سے مراد اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانتے ہوئے اس کی بارگاہ میں درخواست پیش کرنا ہے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی سب کچھ مانا جائے، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ قادر مطلق مطلب سب کچھ کرنے کی طاقت جس کے پاس ہو، اس ذات کو ہم قادر مطلق کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، مطلب پالنے والا بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دنیا کا سارا نظام اسی کے حکم سے چل رہا ہے۔ تمام کا تمام دنیا کا نظام، صرف یہی ہمارا ملک نہیں بلکہ اس روئے زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہے، انسان، جانور، چرند پرند، زمین و آسمان، سورج، ستارے، چاند، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم پر مقرر ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی سب کچھ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ نہ تو کوئی چیز ذرا برابر ادھر ادھر ہو سکتی ہے اور نہ ہی کبھی ہوئی ہے۔ سارے کا سارا نظام اس ایک اللہ تعالیٰ کی ذات پر منحصر ہے، وہی سارا نظام چلا رہا ہے۔ تمام مخلوق اسی کے محتاج ہے۔ ہم سب اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اسی سے مانگتے ہیں۔ ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے اور اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اب چونکہ دعا کے لفظی معنی پکار رہے ہیں، ہم دعا کے بارے میں بات کر رہے ہیں آج کی کلاس میں۔ ہر مشکل میں، چاہے آپ کی مشکل چھوٹی ہے یا آپ کی مشکل بڑی ہے، کوئی بھی مشکل آپ کے اوپر آن پڑی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کو ہی پکاریں۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور انسان، کوئی جانور، کوئی چرند پرند آپ کی اس مشکل کو دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کی مشکل حل ہوگی، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا تو آپ کی مشکل کبھی بھی حل نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں دعا کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی میں اتنی دعائیں ہم سب کو بتائی ہیں، اگر ہم ان پر عمل کرنے لگ جائیں تو دنیا کی زندگی تو کیا، آخرت کی زندگی بھی ہماری سنور جائے گی اور کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی۔ صبح کی دعائیں الگ ہیں، شام کی دعائیں الگ ہیں، ذکر و اذکار کی دعائیں الگ ہیں، نماز کے دوران کی پڑھنے والی جو دعائیں ہیں وہ الگ ہیں، کسی سے ملتے وقت، بات کرتے وقت، دوستوں کے پاس بیٹھتے وقت، مجلس سے اٹھتے وقت، ایون کہ لباس پہنتے وقت، جوتا پہنتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، ہر کام کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہ کوئی دعا ہمیں بتائی ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو وہ ساری دعائیں آتی بھی ہوں گی۔ ہمیں مدد کس سے مانگنی ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا دعا مانگو مجھ سے، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ٹھیک ہے، ادعونی، دعا مانگو مجھ سے، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔
جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرما دیا کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تو پھر ہمیں کسی اور کے در پر جانے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں کسی اور سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور دنیا کا ایک قاعدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی سے زیادہ دیر کوئی چیز مانگیں تو وہ آپ کو دینے سے انکار کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ مانگیں گے آپ کو اتنا ہی زیادہ عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے اتنا زیادہ کیوں مانگ رہا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدھی رات ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ زمین آسمان پر، مطلب پہلے آسمان پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور آ کر ندا کرتے ہیں، ندا لگاتے ہیں، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے دعا مانگنے والا ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے کوئی چیز مانگنے والا ہو میں اس کو عطا کروں، ہے میرا کوئی بندہ جو مجھ سے معافی مانگے گا میں اس کو بخش دوں گا۔ اللہ تعالیٰ خود باقاعدہ آ کر کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے مانگیں، آپ مجھ سے دعا کریں، میں آپ کی دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بھی میرا کوئی بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں دعا قبول کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں جب بھی وہ دعا کرتا ہے۔ دعا کی اہمیت، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عبادت کی روح بھی قرار دیا۔ الدعاء مخ العباد، دعا کی مطلب جو عبادت ہے اس کی روح ہے یہ دعا۔ آپ کی نمازیں، روزے سب کچھ قابل قبول ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ دعا کریں گے تو اس میں آپ کو اور زیادہ برکات، فوائد، ثمرات حاصل ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے سب کچھ کر لیا اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں مانگا تو کیا فائدہ آپ کا؟ جب کوئی بندہ انتہائی عاجزی اور انکساری سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ جب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی کوئی بھی حاجت کو پیش کرتا ہے اور اسی کو حاجت روا کارساز سمجھتا ہے، کارساز کا مطلب ہوتا ہے کام بنانے والا، تو اللہ تعالیٰ بے حد خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ اجیب، میں قبول کرتا ہوں دعوت الداع اذا دعان، جب بھی کوئی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اب دیکھیں اس پیراگراف میں جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ آپ کوئی بھی مشکل میں ہوں، یا یوں سمجھ لیں کہ کسی بھی آپ کی کوئی بھی آپ کی کنڈیشن ہو، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، آپ کی دعا کو ضرور قبول کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، کثرت سے مانگیں، اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگا کرتے تھے۔ یہاں پہ دعا مانگنے کا طریقہ کار بتایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی شان میں حمد پڑھ لینا، یوں سمجھ لیں کوئی کلام پاک پڑھ لیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، اس کی رحمتوں اور نعمتوں کا شکر بجا لیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں یہ نعمت عطا کی، تیرا شکر ہے، تو نے یہ نعمت ہمیں عطا کی، تیرا اس پر شکر ہے۔ اور سب سے آخر میں اپنی خواہش کا، جو بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اس کا آپ اظہار کرنے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی ہے۔ صحابہ کرام اور اولیاء علیہم یہ سارے کام ان کی دعاؤں کا، دعا مانگنے کا طریقہ کار بھی ہمیشہ یہی رہا ہے کہ سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی تعریف کرتے، حمد و ثنا بیان کرتے، اور یہ بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ درود پاک کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی، تو اس لیے سب سے پہلے درود پاک بھی پڑھا کریں، الحمد شریف پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اس کے بعد آپ دعا مانگیں تو آپ کی دعا ضرور قبول کی جائے گی۔ آج کی کلاس ہماری یہیں تک ہے، اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے۔ اگر آپ کو اس سبق میں سے کسی بات کی سمجھ نہیں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم دعا سے آگے جو کچھ ہمارا سبق رہتا ہے وہ پڑھ لیں گے۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، سبق کو بار بار دیکھیے گا، پڑھیے گا، اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے اچھے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔